بہت سارے لوگ میاں بیوی ہے، شادی کرنے کے بعد وہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو گیا، ہم پیدا ہو گئے، تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کسی نے بنایا ہے نا، کوئی ذات ایسا ہے جس نے ہم کو وجود بخشا ہے اس دنیا کے اندر، کوئی ذات ایسا ہے جو کسی کو اولاد نہیں دے رہا ہے۔ ایسے ہی ہم پیدا نہیں ہو رہے، ہم کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ ہم میں سے کسی نے بھی دنیا کمانے میں تو سب کو نہیں لگے ہوئے ہو، آخرت کے معاملے میں بالکل غافل نظر۔ میرے بھائیوں، جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میرے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے اس دنیا کی اس زندگی کے بعد جو ایک دنیا شروع ہونے والی ہے اس دنیا کے فائدے کے لیے۔ ہم اس دنیا کے فائدے ہم آپ کو نہیں کرا سکتے، لیکن اس دنیا کے معاملے میں ہم آپ کی ذرا رہنمائی کر سکتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقصد حیات کو، یعنی ہمیں پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او لوگوں سن لو، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتاؤ، اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے علاوہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جن چیزوں کے لیے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ایک روبوٹ بناتے ہیں آپ، کوئی بھی چیز، ایک روبوٹ اگر آپ بنا رہے ہیں اور آپ اس مقصد سے اس کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ مجھے روزانہ چائے بنا کر پلائے، لیکن وہ روبوٹ چائے پر پلانے کے بجائے، آپ کو چائے بنا کر پلانے کے بجائے دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو چائے بنا کر نہیں پلا رہا ہے، تو کیا آپ اس روبوٹ کو رکھیں گے؟ آپ نے جس مقصد حیات سے آپ نے ان کو بنایا ہے، کیا آپ کی نظر میں وہ روبوٹ صحیح ہے یا وہ روبوٹ نافرمان ہے؟ یہ بتائیں۔ تو بالکل اللہ نے آپ کو اور ہم کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا پورا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سرکش ہونے کا زندہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، دیکھ میں تیری عبادت نہیں کروں گا، یہ اللہ کے سامنے ہٹ کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے تمہیں اللہ رب العالمین سے کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے۔ دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی 4 چیزیں ہمارے تعلق سے لکھ دی جاتی ہیں، ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری عمر کتنی ہوگی، کس دن ہم وفات ہوں گے، کہاں پہ ہماری موت ہوگی، ہمارے رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنوں بھی ہاتھ پاؤں مار لو، اللہ کی قسم اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی حاصل ہوگا۔ پوری دنیا تم حاصل نہیں کر سکتے، پوری دنیا تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کتنوں بھی ہاتھ پاؤں مار لو، کتنوں بھی اللہ سے تم بغاوت کر لو، نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم عبادت سے غافل ہو کر کے دنیا کی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے، یعنی آدم کا بیٹا یعنی انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مالی مالی، میرا مال میرا مال، فلان یہ ہماری زمین ہے۔ دیکھیے کوئی رشتہ دار آ گیا، جاننے پہچاننے والا آ گیا، رشتہ لے کے آیا ہے بیٹی کا تعارف کروا رہا ہے، یہ دیکھیے وہ جو پلاٹ دکھ رہا ہے نا وہ ہمارا ہی ہے، یہ دیکھیے یہ جو محل دکھ رہا ہے نا یہ ہمارا ہی ہے، وہ دیکھیے وہ جو بڑی سی دکان دکھ رہی ہے یہ میرا مال میرا مال۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ دیکھیے میری مال، یہ دیکھیے میری جائیداد، یہ دیکھیے میری دکانیں، یہ دیکھیے میری کاروبار۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان کا مال وہ نہیں ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو میرا پلاٹ ہے، یہ دیکھو میرے بنگلے ہیں، یہ دیکھو میری کوٹھیاں ہیں، یہ دیکھو میرے جائیداد ہیں، یہ دیکھو میری کھیتیاں ہیں، یہ سب ان کے مال نہیں ہے، بلکہ مال کون سا ہے؟ ما کلف افنا، جو کھا کر کے اس نے ختم کر لیا، جو اس نے صبح کو 1 پلیٹ چاول کھایا، یہ 1 روٹی کھائی، جو کھا کر کے اس نے ختم کر لیا، وہی اس کا مال ہے۔ ما نبی صفاغنا، جو اس نے پہن کر کے اس نے بوسیدہ کر لیا، ایک کپڑے کو 1 سال پہنا 2 سال پہنا، پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، وہی اس کا مال ہے۔ اور تصدقہ، یا پھر صدقہ کرتے فامزہ گزر گیا، یعنی صدقہ کر کے اپنے آپ کے لیے توشے آخرت بنا لیا۔
صدقہ کیا اور اپنے آپ کے لیے یعنی آخرت میں اس کا بدلہ پانے کے لیے توشیع آخرت کر لیا. تو تین قسم کو اللہ کا رسول نے کہا کہ یہی 3 قسم کا مال ہے. کون سی؟ جو اس نے کھا لیا. آپ نے جو کھا لیا، جو آپ کے اندر چلا گیا، وہی آپ کا مال ہے. جو آپ نے پہن کر کے بوسیدہ کر لیا، آپ کے کپڑے پھٹ گئے، آپ نے اسے ہٹا دیا، وہی آپ کا مال ہے. اور جو آپ نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، صدقہ کر کے آخرت کے لیے اس کو بچا لیا، وہی آپ کا مال ہے. باقی ایک بات بتائیے، اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر ہماری ابھی موت آ جاتی ہے تو یہ ہمارے جیب میں جو موبائل ہے، یہ جو روپیے ہیں، یہ جو کپڑے ہیں، یہ کس کے ہوں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں پڑی رہ جائیں گی نا. یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے. یہ جو جس زمین کے اندر ہم چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری دکان ہے، یہ آپ کی دکان رہے گی؟ آپ اس کو قبر کے اندر لے کے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جو اس نے کھا لیا، کھا کر کے ختم کر لیا، وہی اتنا ہی بس اس کا مال ہے. آپ کے اندر، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہو، لیکن آپ کا مال صرف اتنا ہے جتنا آپ نے کھا کر کے ختم کر لیا ہے، یا جتنا پہن کر کے آپ نے ختم کر لیا ہے، یا پھر جتنا صدقہ کر کے اللہ کے پاس آپ نے جمع کر لیا ہے. میرے بھائی ذرا غور کریں، آپ اللہ کے گھر میں، مسجد میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے چندہ کیا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، باہر ایسا نہیں ہوتا. میں نے باہر کی دنیا دیکھی ہے، باہر ایسا نہیں ہوتا. باہر ایک کٹورا رکھ دیا جاتا ہے، یا ڈبہ یا ڈول رکھ دیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ اپنی خواہشات سے جتنی مرضی ہوتی ہے. وشواس نہیں کریں گے، میں نے ایسے مسجد میں خود کو وہاں پہ الحمدللہ میں نے تراویح پڑھائی، نماز پڑھائی، جو بھی میں نے دیکھا ہے کہ 2-2 ہزار کے نوٹ لوگ بالٹی میں رکھ کر کے جاتے ہیں. ان کا ایمان کیسا ہے؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ سوچئے، کبھی آپ نے 10 روپے اللہ کے نام پر نہیں دینا. آپ کو 10 روپے بھی اللہ کے نام پر نکال نہیں سکتے، لیکن اللہ سے خواہش کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے 10 لاکھ مل جائے، اے اللہ مجھے 10,000 مل جائے. سوچئے، آپ 10 روپے اللہ کے گھر میں دینے کے لیے راضی نہیں. 10 روپے اللہ جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ فقیر و مسکینوں کو کھلاؤ، آپ ان کو کھلانے کے لیے راضی نہیں. اور آپ اللہ سے خواہش کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، لاکھ پتی بنا. کیا ملے گی تم کو؟ کچھ نہیں ملے گا. جب تک تم اللہ کے نہیں ہوگے، اللہ تمہارا نہیں ہو سکتا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کی طرف توجہ دیتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے. آپ مر جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی حیثیت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی. یہ جو کوڑے کرکٹ گرے ہوئے ہیں باہر، یہ گھاس پھوس کی کوئی آپ کے نزدیک اہمیت ہے؟ یہ جو کوڑے کرکٹ گرے ہوئے ہیں، اس کے نزدیک، آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. اللہ رب العالمین کو اگر آپ کی اہمیت کس بنیاد پر اللہ رب العالمین کو اہمیت حاصل ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کو کس بنیاد پر اہمیت حاصل ہوتی ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، یاد ہے؟ کیا تھے؟ میری بات غور سے سنیے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے. ان کے بیٹے نے ان پر ایمان نہیں لایا. ان کے بیٹے نے ان پر ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے. 950 سال کتنی زندگی دی اللہ نے؟ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کے پاس کیا کیا؟ اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، سمجھایا.